بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے، اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے۔ تمام حیوانات میں ایک حشرہ ایسا ہے عزیزوں کہ جس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد آج تک انسان حیران ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ شہد کی مکھی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، مختلف سائز کی ہوتی ہے، درختوں میں بھی گھر بناتی ہے، پہاڑوں میں بھی گھر بناتی ہے۔ آج تک جو سب سے بڑے چھتے دریافت ہوئے دنیا میں وہ نیپال میں ہیں۔ نیپال کی پہاڑیوں میں ایک جگہ، ایک مقام ہے جہاں پھر آگے گاڑی نہیں جاتی، پھر خچر وغیرہ پہ گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس مقام پر جا کر ایک گاؤں ہے جہاں پر شہد کے چھتے لگے ہیں۔ ایک چھتے کا جو سائز ہے وہ کم از کم 20 میٹر ہے۔ کہا کہ اس میں سے اگر 1/4 اتارا جائے، یعنی کتنا 5 میٹر کا حصہ اگر اس کو توڑ کے اتارا جائے تو اس سے کم از کم 200 کلو شہد نکلتا ہے۔ اب پوری دنیا میں شہد کی مکھی چھتے بناتی ہے۔ آج تک سائنسدان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کسی چھتے کے جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک سوراخ دوسرے سے چھوٹا بڑا ہو جائے، ناممکن ہے۔ ہمیشہ جتنا بڑا 20 میٹر کا، سوچے کتنے سوراخ ہوں گے، لیکن مجال ہے کہ کوئی سوراخ ایک سے دوسرے سے چھوٹا بڑا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ پھر شہد، اب آپ شہد کھاتے ہوں گے یقیناً، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، کھانا چاہیے، ہر چیز کے لیے فائدہ مند، لیکن شرط یہ کہ اصلی ہو۔ تو ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے، اصلی اگر ہے تو شفا پہنچائے گا، گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے، قرآن نے گارنٹی لی ہے۔ شہد آپ گرمیوں میں نکالتے ہیں چمچے سے تو گرمی کے اثر سے شہد نرم ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، گرمیوں اور سردیوں میں گاڑھا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن آج تک دنیا میں کبھی کسی نے شہد کے چھتے میں سے شہد کو ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی آدمی مجھے دنیا میں لا کر وہ کہے میں نے دیکھا، گرمی بہت تھی، شہد ٹپک رہا تھا۔ باہر جتنی مرضی گرمی ہو، یہ مکھیاں، ان کا پورا سسٹم ہے، شہد کے چھتے کے اندر کا ٹمپریچر 20 سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا۔ اب باہر 20 سینٹی گریڈ ہے تب بھی اندر 20 سینٹی گریڈ ہے، باہر 30 سینٹی گریڈ ہے تب بھی اندر 20 ہے، باہر 40 ہو جائے تب بھی 20 ہے۔ تو کوئی کیسے مینیج کرتی ہیں اب، وہ سوال ہے۔ پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی، کہا کہ آج تک دنیا میں اگر شہد اصلی ہے، شہد اگر اصلی ہے تو انسان بیمار نہیں ہو سکتا۔ چیلنج، نہ شہد کڑوا ہو سکتا ہے اور نہ شہد سے کوئی بیمار ہو سکتا، یہ چیلنج کا۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر یہ کبھی تو اتفاق پیش آ جائے کہ شہد کڑوا نکل آئے۔ اتنے پھول ہوتے ہیں، بعض پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے، بعض کا میٹھا ہوتا ہے، لیکن شہد کی مکھی جب بھی دیکھو ہمیشہ میٹھا شہد، جب بھی دیکھو صحیح شہد۔ انہوں نے تحقیق کی، جب تحقیق کی تو کہا کہ ان کے اندر نظام ہے، تقسیم کار، ڈویژن آف لیبر ہے۔ ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے اپنے کام ہیں، کچھ اور مکھیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، ان کے نیچے مزدور مکھیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، انڈوں کی حفاظت کرنے والی الگ ہیں، ٹمپریچر برابر کرنے والی الگ ہیں، چھتا بنانے والی الگ ہیں، رس لانے والی الگ ہیں، سب کی باقاعدہ الگ الگ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ کہا کہ ان میں سے ایک مکھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ چھتے سے نکلتی ہے، جاتی ہے پھولوں کو تلاش کرتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ اس کا رس میٹھا ہے، اس کا کڑوا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سب چیک کر کے آتی ہے۔ اور جب واپس آتی ہے چھتے میں تو 8 کے ہندسے میں حرکت کرتی ہے۔ کبھی یہ حرکت کلاک وائز ہوتی ہے، کبھی اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے۔ پھر اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے کبھی ورٹیکل ہوتی ہے، کبھی ہاریزونٹل ہوتی ہے، اور اس کے جو وہ چکر لگاتی ہے اس کی تعداد بھی فکس ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔
کہا یہ تینوں چیزوں کو جب جمع کر کے حساب کتاب کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس حرکت سے مکھی مزدور مکھیوں کو پیغام دیتی ہے کہ چھتے سے باہر نکل کے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے کس سمت میں جانا ہے، کتنی دور جانا ہے، حتیٰ 1 سینٹی میٹر کی بھی غلطی ایڈریس میں نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہیں مکھیاں تو اب رس لے کر واپس آتی ہیں، جب رس لے کر واپس آ رہی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جانے دو انہیں، کہ اس کے بعد ایک چیک نظام ہوتا ہے۔ وہ چیک نظام کیا کہ وہی مکھی چھتے کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے داخلی، اور جتنی مکھیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کو چیک کرتی جاتی ہے کہ یہ صحیح رس لے کر آئی ہے یا نہیں، یہ بتائے ہوئے ایڈریس پر گئی ہے یا نہیں، اور جس مکھی نے بات نہ مانی ہو اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے، اندر نہیں جانے دیتی۔ کہا کہ یہ اتنا پرفیکٹ آج تک انسان نہیں سمجھ سکا کہ یہ مکھیوں کے اندر اتنا پرفیکٹ نظام کہاں سے آیا ہے۔ تب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا پرفیکٹ نظام کہاں سے آیا ہے۔ تمام حیوانات میں، تمام حشرات میں یہ واحد حشرہ ہے جس کو یہ اعزاز ملا ہے، تیرے پروردگار نے وحی کی ہے شہد کی مکھی پر۔ وحی کی برکت دیکھیے آپ، جس پر وحی کی برکت ہوئی اس پہ کیا ہوا، اس کا نظام اتنا پرفیکٹ، ایک ذرے کی غلطی ممکن نہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نکلتی ہے، پہاڑوں میں جاتی ہے، درختوں میں جاتی ہے، اپنے چھتے بناتی ہے، رس جمع کر کے لاتی ہے، اور اس کے منہ سے ایک رس نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس شربت کے اندر، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ پس شہد کی مکھی جو رس نکالتی ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں، اس کے اندر شفا کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ پروردگار نے۔ تو جہاں پروردگار گارنٹی لے لے کہ اس میں شفا ہے، اس میں مرض ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شہد کی مکھی کی سٹوریاں سنا کے اور مجھے جتنی بھی باتیں ہیں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں نتیجے تک پہنچاؤں گا، آپ کو نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ سبط ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے ایک لقب دیا ہے۔ کیا ہے لقب وہ؟ یا علی انتا یاسوب الدین، اے علی تم یاسوب الدین ہو۔ کہا کہ یاسوب عربی میں اسی مکھی کو کہتے ہیں شہد کی کہ جس کا کام ہے جو جاتی ہے، ایڈریس دیکھتی ہے، پھلوں کو چیک کرتی ہے، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ کہ جب یہ جا رہی ہوتی ہے اور آ کر پیغام دیتی ہے، جب پیغام دے رہی ہوتی ہے تو یہ امام کہلاتی ہے، اور جب وہ مکھیاں جو واپس آتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایک کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کس نے میری ہدایت پر عمل کیا، کس نے نہیں کیا، اس وقت میں اس کو یاسوب کہتے ہیں، اس وقت میں اس کو یاسوب کہتے ہیں۔ کہ پیغمبر نے علی کو کہا انت یاسوب الدین، مولا کائنات دنیا کے اندر امام ہے، یہ بتلاتا ہے کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا۔ فرمایا قیامت کے دن علی یاسوب ہوگا، پل صراط پر کھڑا ہوا ہوگا، ہر آنے والے کو چیک کر رہا ہوگا کس نے میری ہدایت پر عمل کیا کس نے نہیں کیا۔ تو جس نے عمل کیا ہوگا اس کو جنت میں جانے دے گا، اور جس نے علی کی ہدایت پر عمل نہیں کیا ہوگا اسے کاٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ ہے یہی فرمان میرے پاک نبی کا، کم نہیں ہو سکتا کبھی رتبہ علی کا، شیر خدا فاتح خیبر علی مولا۔